أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ بقرہ کا آج دوسرا درس ہے. اصل میں ہدایت یا گمراہی کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، یعنی ظاہراً باطناً دونوں طریقے سے وہ ماننے والا ہو. ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے، متقی کہا جاتا ہے، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمائی تھیں، جو کہ کل کے درس میں پیش کی گئی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ جو طبقہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. دوسرا جو طبقہ ہے وہ نہ تو زبان سے اقرار کرے اور نہ دل سے تصدیق کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، جو بالکل ہی پکے ٹکے کافر ہیں. اور تیسرا گروہ یا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے. ایسے طبقے کو، ایسے گروہ کو منافق کہا جاتا ہے. تو مومنوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات بیان فرمائیں. آج جو ہمارا درس ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے. ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آیات میں وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، ان کے بارے میں 13 آیات نازل ہوئی اس سورۃ مبارکہ میں. تو معلوم ہوا جو منافقین کا طبقہ ہے وہ بہت ہی سب سے گرا پٹا طبقہ ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی ان کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پہ ہم شکر ادا کریں. ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں. آج کی جو آیات درس میں آیات مبارکہ بیان ہوئی ہیں اور تلاوت ہو رہی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حال کو بیان فرمایا. کافر اصل میں اسے کہا جاتا ہے لغوی طور پر جو کسی چیز کو چھپائے. مثلا کھیتی باڑی کرنے والا جو ہوتا ہے کسان، وہ زمین میں بیج کو دفن کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو کسان کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے. بادل یا رات کی ظلمت ستاروں کو چھپا دیتی ہے تو اسے بھی کافر کہا جاتا ہے. تو اسی طرح کافر بھی حق کو چھپا دیتا ہے، اسے پتہ ہے یہ حق ہے لیکن وہ اسے چھپا دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو اسی لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. اور اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کی تکذیب کرنے والا یا اس کو نہ ماننے والا، تصدیق نہ کرنے والا، وہ کافر ہے. چاہے وہ تصدیق نہیں کر رہا اور تکذیب بھی نہیں کر رہا تب بھی کافر ہے، چاہے تکذیب کر رہا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے تب بھی کافر ہے. اسی طرح کافروں کے انجام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اعدت للکافرین. اب ہم اپنے ان آیات مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان کے لیے آیا آپ ان کو ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ وہ کافر ہیں جو بالکل ضدی کافر تھے جیسے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور اسی طرح عاص بن وائل، اس قسم کے ابو لہب، بڑے بڑے ضدی کافر جن کے انجام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کو جتنا بھی بتایا جائے یہ ہدایت قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ویسے تو کئی کفار تھے جو بعد میں صحابہ کرام بنے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل کسی کو دعوت دینا سود مند نہیں ہے، فائدہ نہیں دے گا. فائدہ اس کے لیے نہیں ہے جو بالکل ضد اختیار کیے ہوئے ہو. ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کا نبی برحق ہے، ابو لہب بھی سمجھتا تھا، عاص بن وائل کو بھی یہ بات بالکل معلوم تھی، لیکن وہ اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جو کافر ہیں ان کے لیے انہیں ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، وہ اپنے کفر کے دلدل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اسی لیے یہاں پہ ایک نقطہ ہے، شاید کسی کے ذہن میں آئے جب ایسے کافر ہدایت قبول نہیں کریں گے تو انہیں پھر دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کو واعظ اور نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. پہلے اللہ نے فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا سواء علیک، آپ کے لیے برابر. یعنی اگر یہ فرماتے سواء علیک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ واعظ و نصیحت کریں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ فرمایا وہ ہدایت قبول نہ بھی کریں آپ کے لیے تو پھر بھی ثواب ہے. تو معلوم ہوا جو مبلغ حضرات ہیں ان کو اپنے دعوت کا فریضہ بہرحال دینا ہی چاہیے، چاہے مخاطب دعوت قبول کرے، واعظ و نصیحت پر اس پر اثر انداز ہو یا نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے چونکہ یہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب اس سے روکیں گے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں یہ ماجور ہے. یہ شخص فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، اس وجہ سے کہ وہ سننے کو تیاری نہیں ہے، سمجھنے کو تیاری نہیں ہے، غور اور تدبر کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں سمجھو کہ ان کے دلوں پر تو مہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، اور اسی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا زبردست پردہ ہے. غشاوۃ پردہ ہے، یعنی جب کسی کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہو تو اسے سامنے سے کچھ بھی نہیں دکھے گا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جو بالکل نہ تو یعنی کانوں سے دیکھنے کے باوجود یہ اپنے آپ کو نابینا ہی سمجھتے ہیں، کانوں سے سننے کے باوجود یہ اپنے آپ کو خود ہی بہرا سمجھ رہے ہیں، اور دل کے اوپر اتنا اثر انداز کلام اور اللہ کے پیارے نبی کے زبانیں سننے کے باوجود اس پر جو ہے وہ دل پر اثر کرنے کے لیے یہ تیاری نہیں ہے، تو ان کے دل کے اوپر مہر ہے، آنکھوں کے کانوں کے اوپر مہر ہے اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اور یہ لوگ بڑے عذاب کے مستحق ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو بھی ضد اور حسد اور عناد پہ ڈٹ جائے وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. ہدایت اسے ملے گی جو طالب ہدایت ہو. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس گروہ سے نہ نکالے جو ہدایت یافتہ گروپ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کفر سے، الحاد سے، نفاق سے اور اس قسم کی ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.